طلاق کے احکام۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے طلاق کے بارے میں، اس کی مشروعیت کے بارے میں، اس کا حکم کیا ہے اور اسی طرح اس کی اقسام کیا ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے، اور چونکہ وہ خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو اس نے انسانوں کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے شادی کے بندھن کو ختم کرنے کا طریقہ بھی مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ طلاق کو مشروع قرار دیا ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے، لیکن یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ گھرانہ زیادہ سے زیادہ قائم رہے اور کم سے کم نوبت اس بات کی آئے کہ دو میاں اور بیوی جو ہے ان کو آپس میں جدا ہونا پڑے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں خبر دی کہ یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا۔ شیطان جو ہے وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور لوگ اس کے پاس، شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام کو کہتا ہے تم نے کوئی خاص کام نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں ایک شخص کو اس کی بیوی سے جدا کر آیا ہوں۔ تو شیطان اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، اور اس کو کہتا ہے سب سے بہترین بندے تو تم ہو، کہ تم نے سب سے عظیم کام کیا ہے شیطان کے نزدیک، کہ تم نے میاں اور بیوی میں طلاق کروا دی ہے یا دونوں میں جدائی کا تم سبب بن گئے۔ تو لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس راستے کو بند بھی نہیں کیا، اور یہ طلاق جو ہے یہ کبھی مباح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر جو ہے وہ کسی وجہ سے، بیوی کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا کسی اور مفسدہ کی وجہ سے وہ مجبوراً اس کو طلاق دینی پڑے تو اس کے لیے یہ مباح ہے۔ بعض اوقات یہ مکروہ ہوتی ہے، اگر بغیر کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے شوہر بیوی کو طلاق دے تو اس وقت اس کے لیے یہ مکروہ ہے، اور بعض دفعہ یہ حرام ہوتی ہے کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے یا پھر ایسے طہر میں ہے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا ہے، انٹرکورس کیا ہے، اور یا پھر یہ کہ اگر یہ ایٹ اے ٹائم 3 مرتبہ اس کو طلاق دے دے، تو یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جو اس کے لیے حرام ہیں، اور یہ واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس میں تفصیل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور بعض دفعہ طلاق جو ہے وہ مستحب ہوتی ہے، اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس طرح اس کو طلاق دے دے تاکہ دونوں جو ہے وہ جدا ہو جائیں۔ اور بعض دفعہ طلاق واجب ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر عورت جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے اور توبہ نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا شوہر پر واجب ہو جاتا ہے۔ طلاق کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے اور ایک کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں شوہر کے پاس دوبارہ سے رجوع کرنے کا جو امکان ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور یہ وہ طلاق ہوتی ہے کہ جو عدت کے اندر جس کے اندر عدت کے اندر انسان جس میں رجوع کر لیتا ہے، اور یہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد انسان کے پاس یہ حق موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ عدت کے اندر ہی رجوع کرے تو اس کے لیے نئے حق مہر کی اور دوبارہ سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طلاق کی دوسری قسم طلاق بائن ہوتی ہے، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بینونۃ الصغریٰ، یعنی کہ جدائی لیکن یہ چھوٹی جدائی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور اس کی عدت گزر جائے اور یہ شخص عدت میں رجوع نہ کرے۔ اب عدت گزر جانے کے بعد بینونۃ الصغریٰ واقع ہو گیا ہے، اب یہ شخص اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر نکاح کیے، بغیر نیا حق مہر طے کیے وہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع کر لے، یہ ممکن نہیں، بلکہ اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت کے ساتھ۔ تو پہلی اور دوسری
طلاق کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد بندے کے پاس یہ آپشن موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے اور اس کے بعد جو عورت ہے وہ شوہر سے مستقل جدا ہو جاتی ہے، تیسری طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر سے مستقل جدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس شوہر کے لیے دوبارہ اس عورت سے شادی کرنا ممکن نہیں ہے جب تک اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو جائے اور وہ شوہر جو ہے وہ اس سے تعلقات قائم نہ کر لے اور پھر جو ہے وہ اس کو طلاق نہ دے دے۔ اس کے بعد اس شوہر کے پاس دوبارہ یہ آپشن موجود ہے کہ یہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن یہ جو بعد میں نکاح ہے یہ پلاننگ کے ساتھ اور پلان کر کے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل پر لعنت ذکر کی ہے کہ حلالہ کرنا اور کروانے والا دونوں ملعون ہیں۔ طلاق کی ایک دوسری تقسیم یہ ہوتی ہے کہ الطلاق المنجز والطلاق المعلق۔ طلاق المنجز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اسی وقت طلاق دے دے، اور الطلاق المعلق یہ ہوتی ہے کہ وہ طلاق کو کسی چیز کے ساتھ معلق کرے، کہ مثال کے طور پر اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہے، تو اس شخص نے طلاق کو معلق کر دیا اس فلاں کام کے ساتھ۔ تو طلاق کی یہ اقسام ہیں، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز بہرحال نہیں ہے۔ انسان کو حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کا گھر بسا رہے اور کسی کا گھر بھی بستا رہے، اور حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر میاں اور بیوی میں کچھ تعلقات خراب ہیں تو ان کی صلح صفائی ہو جائے اور گھر جو ہے وہ بسا رہے۔ اگر کوئی صورت بسنے کی نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے جدا ہو جانا ہی بہتر ہے۔